حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو 12 اور 13 ربیع الاول 2 دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی۔ شام کے علاقوں میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ شہادت سے سرشار تھے اور اپنے والد کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی مہم کے واسطے 700 صحابہ کا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر رک گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ابھی تک وہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو جانے کا حکم دیا۔ اس دوران یہ خبریں ملی کہ بعض قبیلے مرتد ہو گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے۔ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور ایسے لوگ بھی سامنے آئے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ان حالات میں بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس لشکر کو روک دیا جائے، اتنے بڑے لشکر کو روک دینا بہتر ہے، ان کا مدینہ میں رہنا ضروری ہے تاکہ اگر دشمن مدینہ پر حملہ کرے تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ان مشورہ دینے والوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود نرم مزاج ہونے کے اس معاملے میں سخت موقف اختیار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم اگر مدینہ اس طرح آدمیوں سے خالی ہو جائے کہ درندے اور کتے مجھے چیر پاڑ ڈالیں تب بھی میں اس لشکر کو شام جانے سے نہیں روکوں گا۔ اگر تمام مسلمان مجھے چھوڑ دے اور میں تنہا رہ جاؤں تو بھی میں اس لشکر کو جانے سے نہیں روکوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ سے باہر تک پیدل چل کر ساتھ گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکرین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، منکرین زکوٰۃ کے فتنے کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے متعلق فرمایا، اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھے وہ رسی نہ دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس رسی کے نہ دینے پر بھی ان سے لڑوں گا۔ اس کے بعد مسیلمہ کذاب، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کے پاس قبیلہ ربیعہ کے 40,000 جنگجو جمع ہو گئے۔ ان میں سے کئی ایسے بھی تھے جو مسیلمہ کو نبوت کے دعوے میں جھوٹا سمجھتے تھے، لیکن قومیت کی وجہ سے ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا اور پھر ان کی امداد اور مدد کے لیے مزید دستے روانہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی کل تعداد 13,000 ہو گئی، جبکہ مسیلمہ کے لشکر کی تعداد 40,000 تھی۔ صحابہ کرام نے نہایت شجاعت اور بہادری کے ساتھ ان مرتدین کا مقابلہ کیا۔ بالآخر مسیلمہ کذاب مارا گیا اور 10,000 افراد مسیلمہ کے لشکر کے مارے گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے تقریباً 700 افراد شہید ہوئے۔ بعض روایت میں 1200 تک کا عدد ہے، جن میں 360 انصار صحابہ میں سے تھے۔ اس جنگ میں شہید ہونے والوں میں اکثر قرآن کریم کے حفاظ۔ جنگ یمامہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑی گئی، جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا مسیلمہ کذاب، ان کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی تو اس میں 360 انصار صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے اکثر قرآن کریم کے حفاظ۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و کامرانی کے ساتھ سرشار فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رونما ہونے والے فتنوں میں یہ سب سے بڑا فتنہ تھا۔ اس فتنے کے خاتمے کے ساتھ ہی مرتدین کی کمر ٹوٹ گئی اور مسلمان غالب ہو گئے۔ چونکہ اس جنگ میں اکثر حفاظ صحابہ شہید ہوئے تھے، اس لیے یہ اندیشہ ہوا کہ اس طرح اگر حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کریم ختم نہ ہو جائے، اس لیے اب تک قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع نہیں کیا گیا۔ ابھی جو یہ ہمارے سامنے قرآن کریم کتابی شکل کے اندر ہے، اس وقت یہ قرآن کریم اس طرح کتابی شکل کے اندر کسی کے پاس موجود نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اکثر صحابہ اور صحابیات قرآن کریم کے حافظ تھے، اور صحابہ نے قرآن کریم کو کھجور کی شاخوں، چمڑوں اور
ہڈیوں پر لکھا کرتے تھے۔ اس دور میں اس طرح کے کاغذ کی فراوانی نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا آپ عقل مند نوجوان آدمی ہیں، میں تمہیں اس کام پر مامور کرتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، لہٰذا آپ قرآن کریم کے حصے تلاش کریں اور اسے ایک جگہ جمع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے کا شرف بخشا، اسی طرح قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع